السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر کی لاسٹ ایپیسوڈ. لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ ہمارے ناول سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو سکیں. تو چلیں میں شروع کرتی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر لاسٹ ایپیسوڈ. میمون رانیہ کو لے کر گھر پہنچا تو اسے وہاب صاحب کے کمرے سے کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں. وہ چونک کر رانیہ کو لیے ان کے کمرے میں چلا آیا مگر سامنے ہی جذبہ کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا. وہ تو آج رانیہ کو گھر چھوڑ کر اس کے گاؤں جانے والا تھا جہاں کا پتہ اس کے آدمی نے اسے دیا تھا. بھائی، جذبہ بھیگے لہجے میں بولتی تیزی سے اس کی طرف بڑھی مگر پھر اپنی جگہ رک گئی کہ کہیں وہ آج بھی اس سے نفرت نہ کرتا ہو. جذبہ؟ میمون نے خود ہی آگے بڑھ کر جذبہ کو اپنے حصار میں بھر کر اس کا ماتھا چوما تو وہ پرسکون ہوئی. رانیہ بھیگی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. اسے اپنا بھائی آج شدت سے یاد آیا تھا جو بہت کم زندگی لکھوا کر آیا تھا. مجھے معاف کر دیں بھائی، میری ہر غلطی کے لیے مجھے معاف کر دیں، جذبہ نے ندامت سے چور لہجے میں کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا. میں بیتی باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے یہی بہت ہے. میمون نے اس سے الگ ہوتے ہوئے اس کا سر تھپک کر کہا. مجھ سے نہیں ملو گے سالے صاحب؟ اپنے پیچھے سے مسکراتی آواز پر وہ پیچھے پلٹا تو سامنے ہی ہینڈسم سے جزیل کھڑا مسکرا رہا تھا. میمون کو اسے دیکھ کر اپنی 3 سال پہلے کی اذیت یاد آئی جب اسے جزیل کے دھوکے کا پتہ چلا تھا اور وہ جذبہ کو ڈھونڈنے میں ہلکان ہو گیا تھا. وہ غم و غصے کی ملی جلی کیفیت میں آگے بڑھا اور ایک زوردار مکہ جزیل کے چہرے پر جڑ دیا. جذبہ اور رانیہ چیخ اٹھیں جبکہ منہا باپ کو مار کھاتا دیکھ کر بری طرح رونے لگی. وہاب صاحب نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا تھا. بچوں کے رونے کی آواز پر میمون حیرت سے پلٹا تو نگاہ منہا اور جلال پر پڑی. اس نے حیرت بھری سواریاں نگاہوں سے جذبہ کو دیکھا. جزیل جبڑے کو سہلاتا کرا رہا تھا کہ میمون نے مارا ہی بہت زور سے تھا کہ جبڑا ہل سا گیا تھا. یہ منہا اور جلال ہیں، آپ کے بھانجا بھانجی. جذبہ نے خائف سے نظر جزیل پر ڈال کر میمون کو بتایا تو وہ خوشگوار سے حیرت کیا ان کی جانب بڑھا اور دونوں کو پیار کرنے لگا. ماشاء اللہ، بہت پیارے ہیں یہ دونوں. میمون بار بار دونوں کو پیار کر رہا تھا جو بے حد کیوٹ سے تھے. تمہارا بہنوئی ہوں میں، تھوڑی تو عزت کرو، جزیل نے میمون کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا. عزت لائق کوئی کام کیا ہے تم نے؟ دھوکہ دے کر میری بہن کو لے کر غائب ہو گئے اور میں ایسے شخص کی عزت کروں؟ وہ ایک بار پھر اسے مارنے کو لپکا جب جذبہ تیزی سے بیچ میں آئی. نہیں بھائی، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے ہی ان سے یہ سب کرنے کو کہا تھا. جذبہ نے سنجیدگی سے کہا تو باقی سب کے ساتھ جزیل نے بھی اسے چونک کر دیکھا. جذبہ نے پلٹ کر جزیل کو دیکھا جو حیران سا اسے ہی دیکھ رہا تھا. وہ مسکرائی. وہ بدل گیا تھا اور اس سے بے حد محبت کرتا تھا. چاہتا تو میمون کو پلٹ کر جواب دے سکتا تھا، ہاتھ اٹھا سکتا تھا مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. تبھی اب وہ اپنے شوہر کا پردہ رکھ کر اپنے مائکے میں اس کی عزت بحال کرنا چاہتی تھی. اتنا تو وہ کر ہی سکتی تھی. آپ لوگوں کی نفرت دیکھ کر مجھے سب پر غصہ آنے لگا تھا، اسی لیے میں نے سب سے دور ہونا ہی بہتر سمجھا. مجھے لگتا تھا کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس اسی لیے. مگر ماما وہ چلی گئی مجھے چھوڑ کر. بات کرتے کرتے جذبہ ایک دم ہی رو پڑی تھی. وہ میمون کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی. باپ سے ملنے کے بعد اس نے شیما بیگم کے بارے میں پوچھا تھا اور یہ جان کر وہ تڑپ کر رہ گئی تھی کہ اس کے غم میں پاگل ہو کر وہ اس کو یاد کرتے کرتے جان کی بازی ہار گئی. جزیل بھی شرمندہ سا ہوا تھا کہ یہ سب اسی کی وجہ سے تو ہوا تھا مگر وہ چاہ کر بھی گیا وقت واپس نہیں لا سکتا تھا. بس رو مت، ماں کو تکلیف ہوگی، میمون نے جذبہ کو سنبھالتے ہوئے تسلی دی. رانیہ بیٹا. وہاب صاحب نے تب سے خاموش کھڑی رانیہ کو پکارا تو وہ نم آنکھیں لیے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی. ایسا مت کرو بچے، جو ہوا اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے مگر سب بھلا کر ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں. معافی مت مانگو، وہاب صاحب نے کہا تو وہ بھیگی آنکھیں لیے ان کے آگے پیار لینے کو جھکی. انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. جذبہ نے رانیہ سے بھی اپنے تلخ سلوک کی معافی مانگی. تم لوگ آرام کرو، پھر ڈنر پہ ملتے ہیں، وہاب صاحب نے کہا تو وہ سب سر ہلا کر اٹھ گئے. میں نانوں کے پاس رہوں گی، منہا نے ناک چڑھا کر کہا تو جزیل نے اس کا گال چوم کر اسے اجازت دی اور پھر جذبہ کو لیے اسے کمرے میں چلا آیا. اس سے گال پر نیل سا پڑ گیا تھا جہاں ہلکی ہلکی سوجن ہو گئی تھی. جذبہ نے سوہے جلال کو بیڈ پر لٹایا اور جزیل کو بھی بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود اس کے سامنے کھڑی ہو کر روئی پر پھونکے مار کر اس کی گال پر لگا کر اسے گرمائش دینے لگی.
جزیل نے اس کو کمر سے تھام کر پاس کرتے اپنے گھٹنے پر بٹھا لیا تو جذبہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ پاس سے آ کر کرو گی تو جلدی آرام آئے گا مجھے۔ جزیل نے اس کی نظروں کا سوال سمجھ کر وضاحت دی، ساتھ ہی اسے کھسکا کر مزید قریب کیا۔ بس کریں سائیں، ادھر سے بھی ٹھیک سے ہو رہا ہے، جذبہ نے چڑھ کر کہا تو اس نے جذبہ کو مزید قریب کر کے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ ہر مرہم سے زیادہ ان سے میرے زخموں کو راحت ملتی ہے، جزیل نے خمار آلود لہجے میں کہا تو جذبہ سٹپٹا کر فاصلہ بڑھانے لگی۔ بہت جلن ہو رہی ہے، صرف تمہاری خاطر تمہارے بھائی کا رویہ سہا ہے، ورنہ میرا ہاتھ تمہارے بھائی کے ہاتھ سے زیادہ بھاری ہے، جزیل نے جتاتے لہجے میں کہا۔ جانتی ہوں میں، جذبہ نے بے ساختہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا، جہاں وہ کئی بار جزیل سے تھپڑ کھا چکی تھی۔ جزیل شرمندہ سا ہو گیا، جس پر جذبہ نے تیزی سے اپنے گال سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ جتانا نہیں چاہتی تھی، بس منہ سے پھسل گیا تھا۔ آئی ایم سوری، جزیل نے ایک بار پھر معذرت کی اور ساتھ ہی اسے گال کو نرمی سے چھونے لگا، جیسے بھرپائی کر رہا ہو۔ جذبہ یکٹک اسے دیکھتی رہی، جس کی آنکھوں میں اب جذبہ کے لیے صرف محبت ہی چھلکتی تھی، نفرت یا غصہ نہیں۔ آپ میری زندگی ہیں، جذبہ نے نرمی سے کہہ کر اس کے نیل زدہ گال پر اپنے لبوں سے مرہم رکھا تو جزیل نے آنکھیں بند کر کے اس کے نرم گرم سے لمس کو محسوس کرنا چاہا۔ میں تمہارے ہر زخم کو گلاب کر دوں گا میری جان، ہر وہ زخم جو میں نے تمہاری روح پر دیا، اس کو گلاب کرنے کی کوشش کروں گا۔ بھولنا مشکل ہے ضرور ہے، مگر میں تمہیں ہر تکلیف بھلا کر صرف خوشیاں دوں گا۔ جزیل عہد کر رہا تھا اور جذبہ کو اس پر یقین تھا۔ جزیل کی شدتیں بڑھنے لگیں تو جذبہ نے اسے روکا۔ ہم میرے مائکے میں ہیں سائیں، جذبہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ اور یہ کہاں لکھا ہے کہ مائکے میں رومانس نہیں کیا جا سکتا؟ معنی خزی سے کہہ کر وہ اس کو اپنے محبت بھرے حصار میں بھر گیا تو جذبہ کی کھلکھلاہٹیں پورے کمرے میں گونجنے لگیں۔ سب کی زندگیاں سکون سے بھر گئی تھیں۔ احد اور ملحان کو اپنے کیے پر پچھتاوا تھا تو انہوں نے سب کچھ ٹھیک بھی کیا تھا۔ انہوں نے اپنی اپنی محبت کو اتنی خوشیاں دی تھیں کہ وہ پچھلا ہر غم بھلا گئی تھیں۔ ان کی طرح رانیہ، جذبہ، جزیل، سب کو اپنے کیے پر پچھتاوا تھا۔ سب نے ہی غلط کیا تھا اور سب نے اپنے اپنے حصے کی سزا بھی بھگتی تھی۔ جذبہ نے اگلے ہی دن جا کر منام سے معافی مانگی تھی، جو وقت کی کایا پلٹ پر حیران تھی، مگر اس نے جذبہ کو بھی خدا کی رضا کے لیے معاف کر دیا تھا۔ زیادہ بے تکلفی ان میں پہلے بھی نہیں تھی تو اب بھی نہیں تھی، مگر وہ جذبہ اور رانیہ سے اچھے سے عزت و نرمی سے پیش آتی تھی۔ جذبہ کے کہنے پر جزیل نے شہر میں ہی میمون کے گھر کے ساتھ والا گھر خرید لیا تھا اور وہ جذبہ اور وہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ وہیں شفٹ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا بزنس شروع کیا تھا جس میں وہ تیزی سے کامیاب ہو رہا تھا۔ اسے گاؤں میں اپنی حویلی اور کئی زمینیں تھیں، مگر وہ اس نے بیچی نہیں تھی کہ وہ چھٹیوں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں جایا کرے گا۔ وہاں منشی کو رکھ چھوڑا تھا اور ہر مہینے اس سے حساب کتاب لے لیتا تھا۔ جذبہ دن میں اپنے بچوں کے ساتھ اکثر مغل ہاؤس میں پائی جاتی تھی۔ بہار صاحب نے تو کہا تھا کہ وہ لوگ اسی گھر میں شفٹ ہو جائیں، مگر جذبہ نے سہولت سے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جزیل اس کی خوشی کے لیے ایسا کر بھی لے تو اس کی انا اور سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہوگی، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ آج وہ سب لوگ احد کے گھر میں جمع ہوئے تھے، کیونکہ آج احد کی بیٹی 2 مہینے کی ہو گئی تھی اور آج ہی اس نے عقیقہ رکھا تھا۔ سب لوگ بےحد خوش تھے اور آپس میں گھل مل گئے تھے۔ میران اور جلال کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی اور وہ بیسٹ فرینڈ بن گئے تھے۔ منہا بھی ان کے ساتھ کھلتی پائی جاتی تھی۔ بچوں کو خوش دیکھ کر وہ سب ہی خوش تھے۔ کھانا کھانے کے بعد منام نے سب کو ایک ایک گفٹ دیا تھا، جو کہ وہاں موجود سب لوگوں کی اپنے اپنے کپل کی پینٹنگ تھی۔ ان سب کو منام کا دیا گیا گفٹ بےحد پسند آیا تھا۔ ایک بھرپور دن ایک ساتھ گزار کر ان سب نے رات تک کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے گھر کی راہ لی تو احد معصومہ اور ابیلہ کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابیلہ بہت تھک گئی تھی تو چینج کرنے کے بعد آرام کرنے لگی، جبکہ احد معصومہ کو تھپک تھپک کر سلا رہا تھا۔ ابیلہ کئی پل اسے بغور دیکھی گئی، جو سراپا محبت تھا۔ شادی سے پہلے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی محبت کو پا لے گی اور اس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارے گی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ یہ سب ایک خواب ہے جو جلد ٹوٹ جائے گا، مگر جب وہ دیکھتی کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے تو خوشی سے اس کی آنکھیں نم ہو جاتیں، جیسے اب ہوئی تھیں۔ احد نے معصومہ کو سلانے کے بعد بیبی کاٹ میں لٹایا، جو بیڈ کے بالکل پاس رکھا ہوا تھا، اور اس کا ماتھا چوم کر ابیلہ کے پاس آ کر نیم دراز ہوا۔ تمہاری نم آنکھیں مجھے اچھی نہیں لگتی، جانتی ہو نا؟ احد سے کچھ بھی چھپا نہیں رہتا تھا اور اب بھی وہ جان گیا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ اپنی خوش بختی پر کبھی کبھی بہت حیران ہوتی ہوں، یقین نہیں آتا آپ میرے ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ ہم ندی کے 2 کنارے ہیں جو کبھی نہیں مل سکتے۔ اتنی خوشیوں پر کبھی کبھی ڈر جاتی ہوں کہ چھن نہ جائیں۔ ابیلہ نے اس کے قریب کھسک کر اس کے سینے پر سر رکھ کر بھیگے لہجے میں کہا، ہم ندی کے 2 کنارے نہیں،
ساتھ ساتھ چلنے والی سمندر کی لہریں ہیں جو دور ہو کر بھی ایک دوسرے سے آن ملتی ہیں، اور اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد یہ خوشیاں تمہارا حق ہیں۔ تمہارے دل پر میں نے اپنے لفظوں اور اپنے رویے سے بہت زخم لگائے تھے، ان زخموں کو گلاب کرنا ہی تو میرا مقصد تھا، اور دیکھو آج تم کھلتا ہوا گلاب لگتی ہو۔ آہاد نے کہا تو وہ مسکرائی۔ یہ تو سچ تھا کہ آہاد نے اس کے ہر زخم کو گلاب میں بدل دیا تھا۔ آئی لو یو، ابیجا نے اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر کہا۔ آئی لو یو ٹو لامحدود، آہاد نے محبت کا جواب محبت سے دیتے اس کو مزید قریب کیا۔ آہاد کے گھر سے واپسی پر رانیہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس پر میمون بہت گھبرا گیا۔ وہ اسے سیدھا ہسپتال لے آیا تھا، جہاں ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد انہیں خوشخبری سنائی تھی کہ وہ جلد ہی ماں باپ کے عہدے پر فائز ہونے والے ہیں۔ یہ خبر سن کر میمون پھولے نہ سما رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو ہسپتال میں ہی ناچنا شروع کر دیتا۔ البتہ رانیہ سرخ چہرہ لیے بے حد خاموش تھی۔ وہ خوش تھی، بے تحاشا خوش، مگر اسے میمون سے عجیب سی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میمون اس کا گریز سمجھتا تھا، مسلسل اسے باتیں کرتا رہا تاکہ اس کی جھجک کچھ کم ہو، اور اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب بھی رہا تھا۔ گھر آ کر وہ دونوں وہاب صاحب کے پاس آئے تھے جو دعوت پر نہیں گئے تھے۔ انہوں نے یہ خوشخبری انہیں سنائی تو وہ بھی بہت خوش ہوئے تھے اور انہیں بہت دعاؤں سے نوازا تھا۔ کمرے تک آتے آتے وہ اسے ہزاروں نصیحتوں اور ہدایتوں سے نواز چکا تھا کہ اسے اب اپنا خیال کیسے رکھنا ہے، کیا کھانا پینا ہے اور کیسے رہنا ہے۔ رانیہ چپ چاپ سنتی رہی، مگر بار بار ایک ہی بات سن کر وہ چڑ سی گئی تھی۔ کیا ہے مون، کہا ہے نا خیال رکھوں گی اپنا، اگر یقین نہیں ہے مجھ پر تو آپ 9 مہینے کے لیے چھٹی لے لیجیے اور پھر 24 گھنٹے میری پہرہ داری کر لیا کیجیے۔ رانیہ خفگی سے کہہ کر بیڈ پر دراز ہوئی۔ آئیڈیا برا نہیں ہے ویسے، میمون نے شوخی سے کہتے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کو بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کیا تو وہ اپنی بائیں اس کی گردن میں حمایل کر کے اس کا چہرہ دیکھنے لگی جو خوشی سے دمک رہا تھا۔ مون، اس نے بے یقینی سے اسے پکارا تو میمون نے ہنستے اس کا چشمہ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ میں بہت خوش ہوں، میمون نے اس کا گال سہلایا۔ میں بھی، رانیہ نے مسکرا کر کہا۔ میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، میمون نے اسے نظروں میں رکھا۔ میں بھی۔ اب کی بار رانیہ نے ایک ہاتھ سے اس کی بیئرڈ سہلائی۔ مجھے تم پر بہت پیار آ رہا ہے، میمون نے بے خودی سے کہا۔ مجھے بھی، وہ بے ساختہ بولی، جس پر میمون نے معنی خیزی نظروں سے اسے دیکھا تو اسے اپنے لفظوں کا ادراک ہوا۔ میرا مطلب تھا کہ مجھے بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے، میں سوتی ہوں، وہ گڑبڑا کر کہتی لیٹنے لگی جب میمون نے اسے بازو سے تھام کر روکا۔ میں بھی بہت تھک گیا ہوں، چلو ایک دوسرے کی تھکن سمیٹ لیتے ہیں، میمون نے محبت بھری سنجیدگی سے کہا تو وہ جو اسے روکنے کو بہانے بنا رہی تھی اس کی آنکھوں میں دیکھی گئی جہاں محبت بھری آس تھی، جس پر اس نے آنکھیں موندی اور میمون کے سینے میں سمٹ سی گئی، جس پر وہ اس کی فرمانبرداری پر مسکرا کر اسے خود میں سمیٹ گیا۔ ملہان کچھ دیر یوسف صاحب سے بات کرتا رہا اور پھر کپڑے بدل کر اسٹڈی روم میں آ کر ایک فائل دیکھنے لگا۔ اسے کل آفس میں ایڈیٹر کے سامنے پریزنٹیشن دینی تھی جو تیار تو تھی، بس وہ ایک آخری بار فائنل لک دے رہا تھا۔ منام میران کو سلانے کے بعد کپڑے بدل کر کچھ دیر تک ملہان کا انتظار کرتی رہی، مگر جب کافی دیر تک نہیں آیا تو میران کی پیشانی چوم کر وہ باہر نکلی۔ اس کا رخ اسٹڈی روم کی طرف تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ وہیں ہوگا۔ اسٹڈی روم کے دروازے پر رک کر وہ سامنے دیکھنے لگی جہاں وہ فائل پر جھکا کچھ کر رہا تھا۔ وہ کچھ کہے بنا مسلسل اسے دیکھتی رہی۔ ملہان نے نظروں کی تپش پر چونک کر سر اٹھایا تو نظریں سامنے ہی دروازے میں کھڑی منام پر جا پڑیں جو مسلسل اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ٹک ٹک دی دم دم نہ کشیدم، مسلسل ٹکٹکی باندھ کر ایسے دیکھتے جانا کہ سانس تک نہ لینا، ملہان نے کہا تو اس نے ابرو اچکایا اور پھر قدم قدم چلتی اس کے قریب آن کھڑی ہوئی۔ میرے خیال سے یہ وقت آپ کی بیوی کا ہوتا ہے، اس کے سامنے ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر اس کی طرف جھکتی وہ سنجیدگی سے بولی۔ میرا سارا وقت ہی میری بیوی کا ہوتا ہے، اور کتنا وقت چاہیے بیگم کو؟ ملہان نے مسکراتے لہجے میں اسے دیکھ کر پوچھا جس کی بھوری آنکھوں میں ملہان کا عکس تھا۔ وقت ایسے نہ دیجیے کہ بھیک لگے، باقی جو آپ کو ٹھیک لگے، منام نے کہا تو وہ بے چینی سے سیدھا ہوتا اٹھا اور اس کے قریب چلا آیا۔ تمہیں کب میرا وقت بھیک لگا یار؟ ملہان نے اس کی ٹھوڑی شہادت کی انگلی سے چھو کر اس کا چہرہ اوپر کرتے پوچھا۔ 3 دن ہو گئے ہیں آپ کو، روز یہاں آ کر کام کرتے ہیں، جب تک آپ آتے ہیں میں سو جاتی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کے بغیر کتنی بے سکونی کی نیند آتی ہے مجھے، منام نے خفگی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا جس پر اس نے بنا برا منائے جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ تو تمہیں حق ہے کہ تم آتی، روب جماتی اور مجھے یہاں سے لے جاتی تاکہ میری باہوں میں تمہیں سکون کی نیند آئے۔ ملہان نے سر جھکا کر اس کی پیشانی چومی، قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں بس آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، منام نے نرمی سے اس کے بال سنوارے۔ مگر میں تو ڈسٹرب ہونا چاہتا تھا،
ملحان نے اسے بیڈ پر لٹا کر کہا اور خود میران کی جانب بڑھا جو جھولے میں سو رہا تھا۔ نرمی سے اس کی پیشانی چھو کر اس نے اس پر کمبل درست کیا اور واپس آ کر منام کے پہلو میں براجمان ہوتا اس پر جھکا۔ کام بھی تو ضروری تھا، منام نے اسے دیکھ کر کہا جو محبت سے لبریز نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم سے زیادہ ضروری تو کچھ بھی نہیں میرے لیے، ملحان نے کہا تو وہ سرشار سی اسے دیکھنے لگی جس کے ہونے سے اس کی زندگی میں روشنی تھی، خوشیاں تھیں۔ تو آپ کو خود احساس کرنا چاہیے تھا نا، منام نے ناراضگی جتائی۔ ابھی احساس ہی کرنے والا ہوں، معنی خیزی سے کہہ کر اس نے منام کو قریب کیا۔ اینجل، منام نے اس کے بالوں پر انگلیاں چلاتے اسے پکارا جو اس کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ ملحان نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میری زندگی میں آنے کے لیے تھینک یو، میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھرنے اور میرے زخموں کو گلاب کرنے کے لیے تھینک یو، ہر اس چیز کے لیے تھینک یو جو آپ نے میرے لیے کی، منام نے اس کے چہرے پر انگلی پھیرتے محبت سے کہا تو وہ ہنسا اور اس کی انگلی تھام کر لبوں سے لگائی۔ وہ سب میں نے اپنے لیے کیا کیونکہ تم میری ہو اور تمہارے چہرے پر میں کبھی بھی تکلیف کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا، اور اندر تھینک یو کہنے کے بجائے مجھ سے عملی طور پر پیار کر لینا، مجھے وہ زیادہ اچھا لگے گا، ملحان نے شرارت سے کہا تو وہ کھلکھلا کر اسے کندھے پر مکہ جڑ گئی جبکہ وہ اثر لیے بنا اس کی ہنسی چرانے لگا۔ بالآخر سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، سب کی زندگیاں معمول ایک طویل آزمائش کے بعد معمول پر آ چکی تھیں۔ غلط کرنے والوں کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی اور انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ غلط فہمی کی بنا پر نہ کسی کی زندگی جہنم بنائی جاتی ہے، نہ ہی بنا کسی کو جانے اسے جج کیا جاتا ہے۔ انہیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ حسد اور جلن سے کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوا، بلکہ حسد کرنے والے ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ سب کو سبق مل چکا تھا اور سب اپنی اپنی زندگی میں خوشیوں کو کشید کرنے میں مشغول ہو چکے تھے، اور یہاں ختم ہوتی ہے محبت کے طویل سفر کی یہ انمول داستان۔ لیکن یاد رکھیے کہ داستانیں تو ختم ہو جاتی ہیں مگر محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ کسی نہ کسی روپ میں پھر سے جنم لے لیتی ہے۔ جی تو جناب، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ تو بالآخر آج میرے زخم پھر سے گلاب کر، تحریر کنول اکرم۔ آج اس کا اختتام ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہوگا اور رائٹر کی آپ اپنے خوبصورت الفاظ میں حوصلہ افزائی کیجیے جنہوں نے ایک طویل ناول، خوبصورت ناول، ایک لو سٹوری آپ لوگوں تک پہنچائی ہے۔ کنول، آپ کو میری طرف سے اور پوری کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کی ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے اتنا خوبصورت اور ایک طویل ناول لکھ کر ہم تک پہنچایا اور پھر میں نے آپ لوگوں تک پہنچایا۔ تو جلدی سے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اوور آل ناول آپ کو کیسا لگا، کون سا کردار پسند آیا، کون سا کردار پسند نہیں آیا، آپ لوگوں نے اس ناول سے کیا سیکھا، کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، سب کچھ اپنا آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔